ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے، ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اس مالک بحر و بر، خالق شمس و قمر، رازق ہر خشک و تر، مولا عز و جل کا ہزارہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کا اور اس کے محبوبوں کا مقدس و متبرک تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کو ان کے رب نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج عطا فرمایا، جن کے گلے اول ما خلق اللہ نوری کی مالا پہنائی، جنہیں لولاک لما خلقت الافلاک کے منصب پر فائز فرما کر ان کے رب نے ان پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحفے ارسال فرمائے، اور ان کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم عطا فرمایا، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو اس مبارک اور بابرکت محفل سعید میں جو کہ بسلسلہ عرس انعقاد پذیر ہے، شرکت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ عز و جل میں مقبول و منظور فرمائے، اور نسبت عنوان کے اعتبار سے شہدائے کربلا کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے اور شہزادہ امام حسین صاحب عرس حضرت سیدنا پیر سیدنا زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اور حضرت پیر حافظ سید محمد عارف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا ہم سب کے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش اور دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حضرات محترم، آپ نے ابھی سنا کہ حضرت علامہ مفتی بشیر احمد لاشاری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ الحمدللہ اہل سنت کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے، حضرت نے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ بھئی میرے بدلے بھی عبدالوہاب صاحب تقریر کریں۔ میں تو اس میں تھا کہ چلیے حضرت تقریر فرمائیں گے تو حضرت کی تقریر سماعت کریں گے، لیکن حضرت کی شفقت ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کے فیضان علمی اور روحانی سے ہم سب کو تادیر فیض یاب اور مستفیض فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب سجادہ صاحبزادہ سید عاطف شاہ صاحب قادری جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، جان و مال میں، ان کے معاملات دین و دنیا میں خیر، بھلائی، ترقی اور ہم سب کی خواہشات نیک شامل اور داخل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں علم و عمل کا بہترین کمال اور عروج نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ عرس پاک کی محفل بھی ہے اور محرم شریف کی نسبت بھی ہے، میں نے منقبت شریف کے 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام مخدوم اہل سنت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سنا، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے کسی ولی کا عرس منعقد ہوتا ہے اور اس سے محبت رکھنے والے، اس کی عقیدت دل میں رکھنے والے اس کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے اور اس سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں جمع ہوتے ہیں، تو صاحب عرس کی نگاہ اور توجہ اپنے عقیدت مندوں کی طرف ہوتی ہے۔ وہ مزار میں سے، وہ قبر میں سے، وہ روضے میں سے اپنے عقیدت مندوں کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور انہیں اپنی توجہ سے فیض یاب اور سرفراز فرماتے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ جب بات
نظر کے پڑنے اور نگاہ کے ڈلنے کی ہو تو ہم اردو زبان میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں آسان اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب کو سمجھ میں آئے گی. نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر جو پڑ جاتی ہے اور ایک نظر جو لگ جاتی ہے. لگنے والی نظر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہرے بھرے کو بھی سوکھا اور برباد کر دیتی ہے. نظر لگ جائے، نظر برحق ہے، قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، نظر کا لگنا برحق ہے. تو ایک نظر ہے لگنے والی کہ اگر لگ جائے تو سرسبز و شاداب کو، ہرے بھرے کو سوکھا اور برباد کر دیتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل الٹ ایک نظر ہے پڑنے والی. لگنے والی نظر اگر ہرے کو لگ جائے تو اسے سکھا کے برباد کر دیتی ہے، لیکن پڑنے والی نظر اگر سوکھے اور برباد پہ پڑ جائے تو اسے سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. تو اللہ والوں کی نظر پڑنے والی نظر ہوتی ہے، اور جب وہ کسی پر نظر ڈالتے ہیں عطائے برکت کے لیے، تقسیم فیض کے لیے، تو پھر اگر وہ سوکھا بھی ہوتا ہے تو سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. اور یہ بات تو اللہ کے ہر ولی کی ہے، اللہ کے سارے نیک بندوں کی ہے. ہم جن ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اس میں سر فہرست تو اس ماہ مبارکہ کی نسبت سے نواسہ رسول امام امت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ. حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. بہت توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، یعنی تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ سے محمد بن عبداللہ ہونے کی وجہ سے محبت نہ کرے. محمد بن عبداللہ کی وجہ سے کی جانے والی محبت اسے کوئی نفع نہیں دے گی، لیکن جو کوئی مجھ سے محمد الرسول اللہ ہونے کی وجہ سے محبت کرے گا تو یہ محبت اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے، اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے، اللہ کا پیارا ہونے کی وجہ سے. تو گویا یہ محبت جو رسول اللہ سے کی جاتی ہے یہ محبت رسول کی ہے، لیکن اس کی وجہ اللہ ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی جس طرح میں اللہ کا رسول ہوں اس وجہ سے مجھ سے محبت کرنا تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی عطا کرے گا، اسی طرح میرے آل، میرے اہل بیت کیونکہ میری اولاد ہیں تو میری وجہ سے ان سے محبت کرو گے تو ان سے محبت کرنا تمہیں میری رضا اور خوشنودی عطا کر دے گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، حضور کی خوشنودی ہی اللہ کی خوشنودی ہے. اور بالخصوص وہ ہستی کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کے فضائل اور مناقب اتنے کثیر ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی بہت ساری نشستوں میں اس کے بیان کے مکمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شان رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے نواسوں کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے حضور کی نسبت سے عطا فرمائی ہے وہ تو ایسی عظیم الشان ہے کہ ہم سب کی ساری زندگیاں ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے کرتے ختم تو ہو سکتی ہیں مگر ان کے فضائل و مناقب کا عنوان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حسنین کریمین تو حسنین کریم ہیں،
میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت کبیر المرتبت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ السلام کی نسل پاک کا ایک ایک بچہ نوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کے اس مبتدا کو کہ جن سے اللہ نے سرکار کے نسب کو جاری فرمایا، جن کا اعزاز امت میں امتیازی ہے، افتخاری ہے، انوکھا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے لیے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ان کا ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ حضور جب یہ بات فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ خطبہ حجت الوداع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ سرکار علیہ السلام جب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اتنی بڑی جماعت، اور یہ وہ خوش نصیب جماعت جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے والا ہدایت پانے والا ہوگا۔ وہ مقدس جماعت جس کے لیے رب کائنات نے قرآن کریم میں ایک طرف اعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور وہ مقدس جماعت جس کے لیے رب کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم نے ان سب سے آخرت کی کامیابی کا وعدہ کر لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایسی مقدس جماعت 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں حضور کے سامنے ہے، مگر حضور اس جماعت کے کسی فرد کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، سرکار اس جماعت کے کسی فرد کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ یہاں سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ صحابہ کی جماعت چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں صحابہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ کیوں فرمایا؟ بڑی واضح بات ہے، بڑی نمایاں بات ہے، بڑی مستند بات ہے، اس لیے کہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک تقسیم ہدایت کرنا ہے۔ جب قرآن کو قیامت تک رہنا ہے تو پھر ضروری تھا کہ قرآن کا ساتھ اسے دیا جائے جسے قیامت تک رہنا ہے۔ ضروری تھا کہ قرآن کا ساتھ انہیں دیا جائے جنہیں قیامت تک رہنا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک جماعت صحابہ کی بات ہے تو جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار کے دنیا سے وصال و وفات فرما جانے کے بعد قیامت تک کے لیے دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ اب سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح
نبوت کا ایک دورانی اللہ کی طرف سے مقرر تھا جس کا دروازہ سرکار کے وصال پر بند ہو گیا. اسی طرح صحابیت کا بھی ایک دورانیہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا جس کا دروازہ آخری صحابی کے وصال فرمانے پر بند ہو گیا. اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو جس طرح حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا، اسی طرح حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی نیا صحابی بھی بننے والا نہیں. بند ہو گیا دروازہ، صحابیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نیا صحابی نہیں بن سکتا. اب قیامت تک لوگ نمازیں پڑھیں گے تو نمازی تو بنیں گے، قیامت تک لوگ جہاد کریں گے تو غازی تو بنیں گے، قیامت تک لوگ سخاوت کریں گے تو سخی تو بنیں گے، قیامت تک لوگ حج کریں گے تو حاجی تو بنیں گے. لیکن اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، دروازہ بند ہو گیا. قرآن کو قیامت تک رہنا تھا تو ضروری تھا کہ اس کا ساتھ انہیں دیا جاتا، اس کا ساتھ ان کو دیا جاتا جنہیں قیامت تک رہنا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ صحابہ کرام کی تعداد ایک وقت میں آ کر ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں رہے گا. لیکن میرے اہل بیت، اگرچہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز، یہ افتخار اور یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی اولاد ان کے بیٹوں سے، ان کے نسب ان کے بیٹوں سے جاری ہوتے ہیں، لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگا. لیکن انا اعطیناک الکوثر کا وعدہ مجھ پر اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ رب کائنات جہاں ہر خیر کی کثرت مجھے عطا فرمائے گا، وہیں دنیا اور آخرت میں میری آل کی کثرت بھی مجھے عطا فرمائے گا. تو سرکار جانتے تھے کہ میرے اہل بیت تو قیامت تک ہوں گے، میرے اہل بیت قیامت تک ہوں گے. لہذا سرکار نے قرآن کا ساتھ اہل بیت کو عطا فرمایا میں یہ دو چیزیں چھوڑے جاؤں. اور ضروری تھا کہ قرآن کا ساتھ اہل بیت کو عطا کیا جاتا. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ قرآن کا ساتھ کسی کو دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، کیا خود قرآن اکیلا ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا، تو ذہن میں رکھیے یہ بات. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں ہی وہ ہوں جسے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور میں ہی وہ ہوں جسے پڑھ کر بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں. کیونکہ قرآن سے کوئی ہدایت بھی لے سکتا ہے اور کوئی گمراہی بھی لے سکتا ہے. لہذا ضروری تھا کہ قرآن سے ہدایت ہی پائے، اس بات کے لیے قرآن کا ساتھ کسی ایسے کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے جو قرآن کریم فرقان حمید کی بے نیازی کی شان کا مظہر بن جائے. آپ کہیں گے بھائی قرآن کی بے نیازی کی شان کا مظہر کیسے بنے؟ تو قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام بھی بے نیاز ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام بھی بے نیاز ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اس کا ساتھ اہل بیت کو دیا جائے. کیا مطلب یہ کہ قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے. قرآن کیسا بے نیاز ہے اور کتنا بے نیاز ہے؟ قرآن ایسا بے نیاز ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ٹی وی پر بیٹھ کر، ریڈیو پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، کسی جلسے کے اسٹیج پر بیٹھ کر قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ترجمہ کرے کہ اللہ دو ہے، تو قرآن کچھ نہیں بولے گا، قرآن تو خاموش رہے گا. وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، وہ توحید کے بجائے شرک کا عقیدہ دے رہا ہے. لیکن قرآن خاموش ہے، وہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کر رہا ہے، اللہ دو ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قرآن تو بے نیاز کا کلام ہونے کی وجہ سے خود بھی بے نیاز ہے. اگر کوئی قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا، اگر کوئی قرآن کی تفسیر غلط کرے گا، اگر کوئی قرآن کی تشریح غلط کرے گا، تو قرآن تو بے نیاز ہے، خاموش رہے گا، مگر میرے اہل بیت خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر بھی قرآن کے حکم کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے. ضروری تھا یہ. اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرب قیامت میں دو طرح کے گمراہ لوگ ہوں گے، دو طرح کے بد مذہب لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو محبت اہل بیت کی بات کریں گے،
لیکن قرآن کے ساتھ ان کی نسبت مضبوط اور پائیدار نہیں ہوگی۔ ایسی کمزور نسبت قرآن والے لوگ جن میں سے کوئی کہے گا 40 سپارے تھے 10 بکری کھا گئی، کوئی کہے گا کہ یہاں اس حکم میں اس آیت میں فلاں کی فضیلت تھی، فلاں کا تذکرہ ہے، کوئی کہے گا یہاں پر فلاں کی فضیلت بیان کی گئی تھی، فلاں کی آیت ڈال دی گئی، قرآن کے تقدس کو پامال کرے گا، قرآن کی حفاظت کا انکار کرے گا، محبت اہل بیت کی آڑ میں قرآن کی تقدیس کو پامال کرے گا۔ اور دوسرا ایک ایسا گمراہ فرقہ ہوگا، دوسرے ایک ایسے بد مذہب لوگ ہوں گے جو قرآن سے محبت کی تو بات کریں گے، قرآن کی تلاوت کی تو بات کریں گے، قرآن کی تعلیم کی تو بات کریں گے، لیکن اہل بیت کی گستاخی کریں گے، اہل بیت کی بے ادبی کریں گے، صاحب قرآن کو اپنے جیسا بشر کہتے ہوئے اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ اقتدار کی حوث میں مبتلا، اور اس جنگ کے واقعے کو جو کہ خالص سربلندی اسلام کی خاطر میدان کربلا میں دی گئی تھی، اس کو اقتدار کی جنگ کہیں گے، یزید کو امیر المومنین کہنے لگیں گے۔ یہ دو طبقے دکھ رہے تھے کہ ہونے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ اب ایک عام آدمی وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ بھئی یہ بات، یہ شخص جو اگرچہ قرآن کا حافظ ان میں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز تراویح ان کو پڑھنی اور پڑھانی نہیں ہوتی ہے، قرآن میں نقص نکالتے ہیں، قرآن کے مکمل ہونے اور محفوظ ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن یار بات تو محبت اہل بیت کی کرتے ہیں، پریشان ہو جائے گا آدمی، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہی حق پر ہو۔ اور دوسرا سوچے گا کہ بھئی یہ قرآن کی عظمت کی بات کر رہا ہے، قرآن کی عزت کی بات کر رہا ہے، قرآن کی قرات کی بات کر رہا ہے، قرآن کے احکام کی بات کر رہا ہے، اگرچہ اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی حق پر ہو۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا حق پر کون ہوگا، ہدایت کون پائے گا، گمراہی سے کون بچے گا۔ فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، جو ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے گا۔ گویا حضور نے فیصلہ کر دیا کہ اگر جھوٹا دعوی محبت اہل بیت کر کے قرآن کی عظمت کو پامال کرے گا تب بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور اگر جھوٹا دعوی محبت قرآن و سنت کر کے اہل بیت اطہار کا گستاخ بنے گا تب بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت تو اسی کا مقدر بنے گا جو ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھے گا، اور الحمدللہ ان دونوں کے دامن کو تھامنے والے سوائے اہل سنت و جماعت کے اور کوئی نہیں ہے جو آج کے دور میں امام احمد رضا کے نام لیوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے امام نے ہمیں سبق سکھایا، ہمیں سبق پڑھایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے تو قرآن کریم فرقان حمید کا ساتھ جب حضور نے اعلان کر دیا نا کہ قرآن اور اہل بیت، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو قرآن کے ساتھ ایسا وابستہ کر لیا، تعلیمات قرآنی کے ساتھ، قرآن کی عطا کردہ شریعت کے ساتھ خود کو اس طرح وابستہ کر لیا، اور قرآن کریم فرقان حمید کے پر عمل کو اپنی سیرت کا ایسا حصہ بنا لیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت پر ہی اگر ہم نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ قرآن کو اہل بیت نے کس طرح پکڑا، کتنی مضبوطی سے پکڑا کہ میں اور آپ تو زندہ رہ کر، صحت مند رہ کر، سلامت رہ کر بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے بے پرواہی کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، خار نے قرآن کریم کے ساتھ اپنی وابستگی کو کس طرح قائم و دائم فرمایا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے صرف دو نقطے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے۔ ایک بات ہم سب جانتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو بعد شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر بلند ہو کر آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائی، اور آپ کا یہ عمل دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے نانا جان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ حضور علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے اس نظریے کو بیان کیا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹی ہوئی گردن کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے دنیا کو بتایا کہ قرآن کا ساتھ اہل بیت کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہماری گردنیں تو ہمارے جسم سے جدا ہو سکتی ہیں، لیکن تلاوت قرآن ہماری زبانوں سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات عرض کر کے میں اختتام کی طرف آتا ہوں کہ یہ ابھی آپ شہداء کے فضائل سنتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ شہداء جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، قرآن نے ایک مقام پہ کہا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسرے مقام پہ کہا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اہل ایمان کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کے شہداء حیات ہیں، لیکن یہ عقیدہ کلمات قرآن کی روشنی میں تھا، اور کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ یہ عقیدہ محض عقیدت کی بنیاد پر ہے کہ شہید حیات ہوتے ہیں، اللہ نے منع کیا مردہ نہ کہو، نہیں کہیں گے، اللہ نے منع کیا مردہ نہ سوچو، نہیں سوچیں گے، لیکن ہے تو مردہ، قبر میں دفنا دیے گئے ہیں، نماز جنازہ پڑھ دی گئی ہے۔ تو گمان یہ تھا، خیال یہ تھا، تصور یہ تھا، یا ہو سکتا تھا کہ شہید عقیدت کی وجہ سے اس کو مردہ نہیں کہا جاتا، زندہ کہا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹی ہوئی گردن کے ساتھ نیزے کی نوک پر بلند ہو کر آیات قرآنیہ کی تلاوت سے امت کو فیضیاب و سرفراز کر کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں سنو، حیات شہداء کا عقیدہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ حیات شہداء کے عقیدے کی سچائی کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ اہل بیت اطہار قیامت تک اس کتاب ہدایت کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی پاسبانی بھی کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آل، ان کی اولاد، ان کی نسل ہر زمانے میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، اگر آپ لاہور داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر آپ اجمیر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر آپ بغداد غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اہل بیت اطہار ہی ہیں جنہوں نے جب کبھی بھی قرآنی قانون پر حرف آیا، جب کبھی بھی شریعت قرآنی پر حرف آئی، جب کبھی بھی صاحب قرآن کی سنت پر حرف آیا، جب کبھی دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ اہل بیت اطہار ہی تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہونے دی، تغیر نہیں ہونے دیا، تبدل نہیں ہونے دیا۔ انہی ہستیوں میں سے الحمدللہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ و صرف کر دی۔ ایک ہستی صاحب عرس پیر طریقت حضرت سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ کے دین کی پاسداری کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت و تعظیم کی تعلیم کے لیے، اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت کی ترجمانی کے لیے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتباع اور پیروی کی پاسبانی کے لیے اور احکام شریعت کی پاسداری کے لیے اس طرح وقف کیا کہ آج 20 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ عقیدتیں، یہ محبتیں لوگوں کے دلوں میں اگر موجود ہیں تو یہ
ان کے اس کام کا نتیجہ ہے، ان کے اس مشن کا نتیجہ ہے جو اہل بیت اطہار کی جماعت کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اللہ کے دین کی پاسبانی اور پاسداری کے لیے انہوں نے کیا۔ آج جو کام فلسطین کے مجاہدین کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس شریف کی محافظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں، یقیناً ان کی یہ قربانی انہیں صرف جماعت شہداء میں شریک نہیں کرتی، بلکہ یاد رکھیے کہ ان کی یہ قربانی انہیں اہل ایمان کو ان کی غیرت ایمانی کا سبق بھی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ محرم کے مہینے میں امام عالی مقام کا تذکرہ کرنے والوں صرف ان کے تذکرے سے بات نہیں بنے گی، جس مقصد کے لیے انہوں نے اس قربانی کو پیش کیا تھا، یعنی سر تو کٹ سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر یزید کے ہاتھ میں دیا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آج اہل بیت اطہار کا وہ کردار ہماری نگاہوں میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات دینیہ اگر آج دنیا انہیں یاد رکھ رہی ہے، اگر آج عقیدتیں اور محبتیں ہمارے دلوں میں ان کے لیے موجود ہیں، اسی خدمت کا نتیجہ ہے، اور وہ قرآن کا تعلق جو اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیہ کے ساتھ ان شخصیات کو حاصل تھا۔ الحمدللہ حضرت پیر طریقت حافظ سید عارف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کی طرف بلایا، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو قرآنی شریعت اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دی، یقینی طور پر یہ ان کے اس اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے جانے کے کئی برسوں کے بعد بھی یہ اہل عقیدت جمع ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنی عقیدتیں ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ان عقیدتوں کے عوض ان کی بارگاہ سے ہمیں جو فیض نصیب ہوگا وہ ہمیں اللہ کے حبیب اور ان کی آل سے قریب کر دے گا۔ الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی اس مبارک اور بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا اعزاز و انعام عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر شکر کرتے ہیں کہ ادھر رسول ہمارا رسول اعظم ہے، ادھر امام ہمارا امام اعظم ہے، نوازشیں ہیں خدائے کریم کی کیا کیا، ہمیں جو غوث ملا وہ بھی غوث اعظم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔